أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. حاضرین گرامی، حرمت والے مہینوں میں سے خصوصی طور پر ذوالحجہ میں جو نیک اعمال انجام دینے ہیں اور جن کاموں سے پرہیز و گریز کرنے ہیں ان کے تعلق سے بات چل رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے اگر ان کو علم ہوتا. مدینے کا پرانا نام ہے یثرب، جیسے مکے کا پرانا نام ہے بکہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر کے آنے کے بعد اس کا نام ہوا مدینۃ الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. مدینہ کے معنی شہر. مدینے کے فضائل اور احکام میں سے یہ ہیں کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو حرم قرار دیا. مدینہ آنے کے بعد صحابہ کرام بیمار پڑنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ حبب الینا المدینہ، مدینہ ہمارے لیے محبوب بنا دو، مکے سے بھی زیادہ محبوب بنا دو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے مد اور سا کے تعلق سے برکت کی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے سا میں اور مد میں جو پیمائش کا آلہ ہے سا اور مد، اس میں برکت عطا فرما. تو مدینے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وطن بنا لیا تو جس طرح سے مکے سے آپ نے ٹوٹ کے محبت کیا تو مدینے سے بھی آپ نے محبت کیا. اب حج اور عمرے کے سفر میں مدینے کی زیارت کرنا کیسا ہے؟ ایک بات بنیادی طور پر یہ دماغ میں رکھیں کہ حج اور عمرے کے رکن میں سے یا پارٹ میں سے نہیں ہے مدینے کی زیارت. اگر کوئی آدمی حج عمرے کو جاتا ہے اور مکہ جا کے حج عمرہ کر کے واپس آ گیا، اس کا حج عمرہ مکمل ہوگا، کوئی نقص نہیں آئے گا. تاہم سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا، چونکہ مدینے کی بھی فضیلت ہے تو مدینہ بھی جائیں. سلف صالحین بھی جب مکہ حج عمرے کے لیے گئے تو مدینہ جاتے رہیں، تو مدینہ جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن مدینہ جانا ایک ضروری پارٹ نہ سمجھیں. مدینے کی زیارت ہمیں کس نیت سے کرنا چاہیے، کس اعتبار سے جانا چاہیے؟ صرف قبر رسول کی زیارت، قبر رسول کی زیارت سے کی غرض سے جانا یہ درست نہیں ہے، بلکہ مدینے کی زیارت مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے جانا ہے، کیونکہ وہاں پر 1 رکعت نماز 1000 کے برابر ہے، مکے میں 1,00,000 کے برابر ہے اور مدینے میں 1000 کے برابر ہے. تو مدینے کا سفر ہو مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھنے کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے رخت سفر نہیں باندھا جائے گا، اور ان 3 مسجدوں میں سے مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے اور بیت المقدس ہے. تو ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت کس میں ہوگی؟ آپ وہاں جا کر جو نماز پڑھیں گے اس کی نیت کے ساتھ جانا ہے. اب ہاں اس کے بعد وہاں قبر رسول ہیں، آپ وہاں جائیں، قبر کی زیارت کریں،
کیونکہ صرف قبر کی زیارت کے مقصد سے جانا یہ غلط ہے. وہ بھی ایک مسجد ہے تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ پڑھیں. پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی یا ما بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرا گھر اور ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے، جو جگہ ہے، یہ جنت کا باغیچہ ہے، جنت کی کیاریاں ہیں جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. ممکن ہو سکے وہاں نماز پڑھیں، وہاں جائیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اہل علم نے لکھا ہے کہ بھائی ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا بہتر ہے یا مسجد نبوی کی پہلی صف میں بہتر ہے، کیونکہ پہلی صف ابھی جو ہے نا وہ ریاض الجنہ سے آگے ہیں. تو اہل علم نے لکھا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنا افضل ہے، پہلی صف میں آپ نماز پڑھیں، یہ افضل ہے ریاض الجنہ کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، وہاں جائیں. پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جائیں، وہاں جا کر آپ ٹھہر کر سلام کریں، سلام پہنچائیں. اور اس سلسلے میں غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں ان کو یہ بول کے بھیجنا کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس جا رہے ہو، میرا سلام عرض کرنا. سب کی طرف سے سلام لے کر جاتے ہیں اور وہاں جا کے پہنچانا، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نہیں دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علیہ، تم لوگ میرے اوپر سلام اور درود بھیجا کرو، حیثما کنتم، جہاں کہیں بھی تم رہو، کیونکہ تمہاری صلاۃ، تمہارے درود مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو متعین کر دیا ہے، ساری دنیا سے درود کو اکٹھا کرتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت میں ان کی روح واپس کر دی جاتی ہے، صحیح حدیث ہے یہ، اور اس کے بعد آپ سارے سلام کا جواب دیتے ہیں. اب یہاں پر یہ استدلال کہ ساری دنیا میں ہر وقت درود پڑھا جا رہا ہے تو ہر وقت نبی قبر میں زندہ ہے، کیونکہ یہ جو ہے کہ درود کا جواب دینے کے لیے آپ کی روح کو واپس کر دی جاتی ہے. تو یاد رکھو شریعت میں گیسنگ نہیں چلتی ہے، قیاس نہیں چلتا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ واپس کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ چھینا جاتا ہے، اور نہ ہر وقت ہے تو واپس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے پاس ایک چیز ہے، میں کہوں میں نے آپ کو واپس کر دیا تو وہ بیوقوفی ہوگی نا. جو چیز آپ سے لے لی جائے پھر اس کو واپس کر دیا جائے تو واپس کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ نبی سے روح چھین لی جاتی ہے نا. یہ بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑا استدلال ہے. اور یہ ہر وقت کی بات نہیں ہے، سارے درود اکٹھا کرنے کے بعد ایک وقت متعین وقت کب ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اس وقت روح لوٹا دی جاتی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں. آپ وہاں پہنچے ہیں، وہاں پہنچ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ سکتے کیونکہ نزدیک ہے. یا کا لفظ نزدیک کے لیے آتا، نزدیک ہے، اب کہو السلام علیکہ یا رسول اللہ، ایسا سلام کریں. تھوڑا آگے کھس جائیں، السلام علیکہ یا ابا بکر، تھوڑا اور آگے کھسے، السلام علیکہ یا عمر، بس ختم. وہاں چیٹی پھینکنا، وہاں کھڑے ہو کر دعا کرنا اور جو ہے منتیں سماجتیں کرنا، یہ بالکل ثابت نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. یاد رکھو، صرف اب جاؤ وہاں ٹھہرو، سلام کرو، اتنے بات کہہ کر آگے نکل جاؤ. اب دیکھیں گے وہاں پر جو سعودی گورنمنٹ اللہ حفاظت فرمائے کہ اس کے جو پولیس رہتے ہیں وہاں پر جلدی جلدی خالی کرو، کیونکہ وہاں ٹھہر کر دعا کرنا، مانگنا یہ ثابت نہیں ہے. کسی بھی قبر کے سامنے ٹھہر کے دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے. دعا اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگنا ہے. تو وہاں پر ٹھہرنا یہ غلط ہے. کیا کرنا میں نے بتا دیا، کیا نہیں کرنا. پھر اس کے بعد اب آگے جائیں. اب کیا کرتے کچھ لوگ وہاں سے چوری چھپی مٹی لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ باہر مارکیٹوں میں بکتا ہے کہ یہ روضہ رسول کے دھول جھاڑنے کے بعد جو مٹی ہے وہ ہے. لوگ بیوقوف بن کے وہ لے کر آتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کب اس کی جھاڑو لگائی جاتی ہے اور مٹی لے جا کے دھول لے جا کے کہاں پھینکتے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی ہے. یہ سب غلط باتیں یاد رکھو. پھر اس کے بعد لوگوں میں یہ بھی باتیں ہیں کہ چلو وہاں جا کر کیا کرتے ہیں، کچھ چیٹیاں پڑیاں فلا فلا کے سلام اندر پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے بدعت و خرافات انجام نہ دیں. پھر اس کے بعد بقی قبرستان، جس کو لوگ جنت البقی کہتے ہیں، جنت البقی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس کا نام جنت البقی نہیں ہے بلکہ اس کو بقی الغرقد کہا جاتا ہے حدیث میں، کیونکہ وہاں پر برگد کے بڑے بڑے درخت تھے،
बरगद यानी बनियान ट्री जो होता है ना, बड़े बड़े दरख्त थे, इसीलिए उसको बकी अल गरकद कहा जाता। आज उसका नाम है बकी कब्रिस्तान। बकी सिर्फ बकी है, जन्नतुल बकी नहीं है। बकी में जाएं और वहां जाकर आपको क्या करना है? जियारत करना, वहां खड़े होकर दुआ करना, फरियाद करना, मांगना नहीं। साहबा किराम में से बहुत सारे साहबा किराम की कब्रें वहां पर हैं। अहले इल्म ने लिखा है तकरीबन 30,000 साहबा किराम तकरीबन मदफून है वहां पर। तो अब ये सोचो, देखो 30,000, 1,24,000 साहबा इकराम, मदीने में सिर्फ 30,000 हैं, बाकी कहां गए? सब दावत तबलीग के लिए मुख्तलिफ जगहों में निकल गए। कहां किसकी कब्र है पता भी नहीं है। इतने बड़े बड़े औलिया अत्किया थे ये, जिनकी विलायत की गवाही अल्लाह ताला ने दी है, लेकिन कहां है कब्रें पता ही नहीं है। और आज जो वली नहीं है उनकी कब्रों के साथ क्या क्या हो रहा है। याद रखो, इन सब बातों से परहेज गुरेज करें, जियारत करके इबरत हासिल करके कब्र जियारत कब्र की जो दुआ है वो पढ़ के वापस आ जाएं। अब क्या, अस्सलामु अलैकुम या दारा कौम मुमिनीन इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून, अस्सलामु अलैकुम या अहलद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून, या नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून। ऐसे मुख्तलिफ दुआएं हैं, पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर इग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल अथर। ये मशहूर दुआ है। इस रिवायत में थोड़ा सा कलाम है, लेकिन ठीक है, ये भी पढ़ा जा सकता है। जो दुआ है ये पढ़ें। मदीने में उहद के मैदान भी जाएं, जहां पर 70 साहबा इकराम उहद के मैदान में शहीद कर दिया गया। वहां जाएं, जाने के बाद इबरत हासिल करें, वहां ठहर कर दुआ करना। किसी भी कब्र के पास, कब्रिस्तान के पास दुआ करना जायज नहीं है। जाए वहां पर भी कब्र जियारत करने की जो दुआ है वो दुआ पढ़ें। और याद रखिए, मदीने की जो जियारतें हैं, दो तरह की जियारतें हैं। एक है जियारत शरइया और एक है जियारत तारीखिया। तो मैं आपको शरई जियारत बता रहा हूं कि शरीयत में जिन जियारतों के बारे में है, उनमें से एक है मस्जिद कुबा की जियारत जरूर फरमाएं। मदीने में रहकर उम्रे का सवाब हासिल करना चाहते हैं तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन नसाई और इब्न माजा की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इसके बैकग्राउंड में अहले इल्म ने यह भी लिखा है कि सहाबा इकराम जब हिजरत करके मदीना गए तो उन्होंने अल्लाह के रसूल से यह दरख्वास्त कि अल्लाह के रसूल, हम मक्के में थे तो बार बार उम्रा करते थे, अब ये तकरीबन 500 किलोमीटर सफर करके जाना बार बार तो मुमकिन नहीं है। उस जमाने में कोई तेज रफ्तार सवारी तो थी नहीं। अब यहां तो हम तो बार बार उम्रे से महरूम हो गए। तो नबी ने कहा, एक काम करो, तुम अपने घर से वुजू बनाओ, अपने घर से वुजू बनाओ। वुजू बनाने के बाद मस्जिद कुबा जाओ, मस्जिद कुबा जाकर 2 रकात नफिल पढ़ लो, मुकम्मल एक उम्रे का सवाब मिलेगा। प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हर शनिचर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे। हर हफ्ते को सैटरडे को आप मस्जिद कुबा जाया करते थे, क्योंकि मस्जिद कुबा ही पहली मस्जिद है। मस्जिद नबवी से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए तो मदीना आने से पहले मदीने से बाहर कुबा में आप चंद अय्याम वहां पर ठहरे थे, और वहां ठहरने के अय्याम में आपने मस्जिद की तामीर की है। और सूरह तौबा में अल्लाह ने फरमाया, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूमा फी, वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़वे पर रखी गई है पहले रोज, ये ज्यादा मुनासिब है कि आप वहां जाएं और नमाज पढ़ें। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते को जाया करते थे। तो अब यहां से जाने वाले अफराद भी मदीने में रहते हुए उम्रा करना चाहते हैं, जो सही उम्रा वो करे। मस्जिद आयशा से बार बार उम्रा करना साबित नहीं है, जेराना से उम्रा करना साबित नहीं है। ये तो उज़्र वालों के लिए है, उज़्र वाली खातून के लिए है, जिनका पेंडिंग है, वहां जाकर वो इहराम बांध के आए और उसके बाद तवाफ मुकम्मल करें। ये सही तरीका है कि मस्जिद कुबा जाएं, आप अपने रूम में, होटल में, जहां पर भी, वहीं से उजू बना लें। शर्त याद रखो, उजू बना ले, यहीं से उजू बना के मस्जिद कुबा जाएं और कुबा जाकर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लें। आपके लिए मुकम्मल एक उम्रे का सवाब है। अब जितने बार जाओ, बार बार जाओ। हाँ, एक बार गए चाहे कितनी भी रकात पढ़ो, हाँ और भी पढ़ सकते हो, लेकिन एक ही उम्रे का सवाब मिलेगा। हाँ, फिर आप रूम आ गए, दूसरे दिन या तीसरे दिन फिर गए, जब जब आप अपने रूम आके, घर आके जाओगे तो उस वक्त आपको एक उम्रे का सवाब मिलेगा। हाजरीन, इनके अलावा जो भी ज़ियारात हैं, ये सब तारीखी मुकामात हैं। चाहे वो वादी जिन हो, वादी जिन हो, वहां जाना, ये करना, वो करना। याद रखो, ये कोई जिन विन नहीं है, नाम मशहूर है, ये ग्रेविटेशन है। हाँ,
زمین کی کشش آسمان کی کشش سے ہوتا ہے، اور صرف وہی نہیں، دنیا میں کئی جگہوں پر ہے، یہ دنیا میں کئی جگہوں پر ہے، لہذا اس کو جانا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ تاریخی جگہ ہیں، ہسٹوریکل مقام پلیسز ہے، اس مقصد سے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے جاؤ، لیکن وہاں ثواب کی نیت سے نہیں جانا ہے. ایسے اور بھی جو مطلب وہاں کے میوزیم ہے، دیگر چیزیں ہیں، وہاں جانا ہے جائیں، ٹھیک ہے. اور بھی دیگر چیزیں ہیں تاریخی حیثیت سے. تو زیارت دو طرح کی، ایک تاریخی زیارت ہے اور ایک شرعی زیارت ہے. تو شرعی زیارت میں آپ کو ثواب ملتا، تاریخی زیارت میں کوئی ثواب نہیں. اب دیکھنے کے لیے غرض سے جائیں، البتہ بدعت و خرافات سے گریز و پرہیز کریں. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی کھجور اجوا کے تعلق سے فرمایا، اجوا کی فضیلت ہے، اجوا کی فضیلت ہے کہ اجوا یہ کافی بیماری کے لیے شفا ہے، جادو جنات کے علاج کے لیے شفا ہے، اور زہریلے چیزوں کے لیے شفا ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ وہاں پر جو سلمان فارسی کا باغ ہے، یہ سب جگہوں پہ جا رہے ہیں تو یہ سب تاریخی مقامات ہے، جا سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو شرعی زیارات ہیں، سب سے اہم چیز ہے مسجد نبوی میں جا کے آپ کو نماز پڑھنا ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے. دوسری سب سے اہم چیز ہے مسجد قباء جائیں، ان دونوں پر زیادہ عمل کریں. بس باقی زیارت قبر کریں، ہاں صحابہ اکرام کی بقی جائیں، اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں جا کر زیارت کرتے رہیں، اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا. ان کے علاوہ سب تاریخی چیزیں ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ یہاں حج عمرہ کرتے ہوئے ان طریقوں کے مطابق کیا کرے. اب تک میں نے حاجیوں سے متعلق جو اعمال تھے وہ بیان کیے ہیں. اب حج سے واپس آنے کے بعد دعوتیں، حاجی لکھنا اور مختلف طریقے سے، کیونکہ پھر دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں جو میں نے شروع میں کہا، آخر میں یہ کہتا ہوں کہ اعمال سے پہلے شیطان کبھی ریاکاری میں مبتلا کرتا ہے، اعمال برباد کرتا ہے. اعمال سے پہلے ریاکاری نہیں تھی، اعمال کے ساتھ کرنے لگتا ہے، پھر اعمال کے ساتھ بھی ریاکاری نہیں، اعمال کے بعد کرتا ہے. تو آپ حج عمرے گئے، ریاکاری نہیں تھی، حج کیے، ریاکاری نہیں ہے. اعمال سے پہلے نہیں، حج عمرے سے پہلے نہیں، حج عمرے کے ساتھ بھی نہیں، حج عمرے کے بعد آ کے نیکیاں کر لینے بڑی بات نہیں ہے، نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس لیے نیکیوں کی حفاظت کریں اور دکھاوا غلط چیزوں سے اور غیر شرعی چیزوں سے گریز و پرہیز کیا کریں. دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اور سارے حاجیوں کو سنت رسول کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم.